बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में 10 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह। देखें, ये जो अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर की है, मैं फिर वही बात करूँगा इन अदालतों पर जो लोग बात कर रहे हैं। देखें, जो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम है उस पर हम तनकीद नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सर अदालतों ने मेरिट्स के मुताबिक फ़ैसले करनी है, और अगर तनकीद करनी है तो आप उसको जायज़ तरीके से आप कह सकते हैं कि आप जायज़ तरीके से तनकीद कर सकते हैं। आप उसके ऊपर वो लीगल पॉइंट्स उठा सकते हैं जिस पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तनकीद बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन मैं उन लोगों को भी ये बात करना चाहता हूँ कि वो लोग जो अब तक रंडी रोना रो रहे थे और ये बातें कर रहे थे कि जी पता नहीं इमरान खान साहब को तो ज़मानत नहीं मिलेगी, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा, इमरान खान को इस अदालती निज़ाम पर एतमाद नहीं है, इमरान खान साहब के इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो सर इन्हीं अदालतों से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है और मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। अगर वो ये बातें करते रहेंगे कि जी नहीं, देखें जहाँ पर प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होगी उसमें फ़ायदा मुल्ज़म को होगा। हमेशा प्रोसिक्यूशन के कमज़ोर होने का फ़ायदा मुल्ज़म को गया। जब प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है, जब वीक प्रोसिक्यूशन प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसका फ़ायदा मुल्ज़म को जाता है। इसी तरह इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है उसके ऊपर तो मैं बाद में जाकर बात करूंगा कि क्या इस पर रिमार्क्स थे जजेस के, जो बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बज़ाहिर इस फैसले से जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है, इस फैसले से कि जो लग रहा है कि जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल चुका है, अब इस फैसले के क्या असरात होंगे, तहरीरी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या लिखेगी, फिर ट्रायल कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट जो ये जो अदालत है जो जेल में इमरान खान साहब का जो ट्रायल हो रहा था, जिस अदालत ने इस पूरे अमल के अंदर काम करना है, उसके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। देखिए, ये जो अब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो तहरीरी फैसला होगा, उसके बाद ही कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन सर बज़ाहिर इस फैसले से लग रहा है कि इमरान खान को जो रिलीफ मिला है, ये जो ट्रायल होना था, इस फैसले से अब क्या असरात पड़ते हैं, तहरीरी फैसला आएगा, इसमें क्या होगा। अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं साइफर केस में, जब ये निचली अदालत में जाएंगे तो इसका बराह रास्त जो असर है एक तो अदालत पर भी पड़ेगा, वो जज साहब पर भी पड़ेगा जो इसकी हेयरिंग कर रहे होंगे, जो इसकी समाअत कर रहे होंगे। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे और नीचे जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो इस किस्म के फैसले को बर्दाश्त कर सकें या उसको हज़म कर पाएँ। क्योंकि जब भी ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला मातहत अदालतों पर असरअंदाज होता है, ये वैसे ये लोगों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा, असरअंदाज होने वाली इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इमरान खान को बरी तो नहीं कर दिया, शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत बरी तो नहीं कर दिया, इसमें उनको ज़मानत मिली है। देखें, हो सकता है कि दूसरी साइड से वो अदालत को वो मुतमिन नहीं कर सके, जो दूसरी साइड है जिसने रिमार्क्स दिए, जिसने अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा, अदालत ने मुनासिब समझा होगा कि उधर से हमें वो नहीं मिल रही, वो असल बात नहीं पता चल रही, असल निशानदही नहीं हो रही कि इस केस में असल चीज़ क्या है। देखें, ये जो केस है ना, ये दरअसल जो केस है साइफर का, ये ऐसी मालूमात जो इमरान खान साहब ने लीक की। साइफर जो है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जो रियासती अमूर से मुतल्लिक मामलात, जो हसास मामलात हैं, जो एक्ट ऑफ प्राइवेसी के ज़ुमरे में आते हैं, जब वो लीक हुए तो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ही ये था कि उन्होंने साइफर को लीक कर दिया, दिखा दिया, कौम के जो अहम कौमी राज होते हैं उसके बारे में बताया, और ये एक संगीन जुर्म है। और जब आप ये करेंगे तो उसके बाद जब आप रियासत के जो कुछ जो इंतज़ामी अमूर हैं, जब आप उसको इस तरह से पब्लिक करेंगे तो उसकी तो सज़ा है कानून के अंदर। तो इमरान खान साहब जो है, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़ुमरे में ऐसी मालूमात आती हैं, इसको बेस बनाकर इमरान खान ने सियासत की और इन अहम कौमी राज को इमरान खान ने पब्लिक किया। अब देखें, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो साइफर एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है,
اس سے متعلق میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب جنرل باجوہ چیف آف آرمی سٹاف تھے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ بریفنگ اجلاس ہوا. اس اجلاس میں کہا گیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی مداخلت وغیرہ، یہ ساری چیزیں سر اس میں آئی تھیں کہ سازش وغیرہ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اگر کچھ ایسا ہے تو بتایا جائے. یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو اجلاس تھا اس میں کہا گیا کہ اگر یہ ملتے ہیں، اس کے کوئی ثبوت ملتے ہیں یا یہ پتہ چلتا ہے کہ جی یہ کسی طرح سے بھی کوئی سازش کی گئی ہے تو اس پر تحقیقات کی جائیں گی. لیکن چونکہ اب یہ معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت میں یہ معاملہ ڈیفینیٹلی اب جو سردار طارق مسعود ہیں جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی. اب اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ماتحت عدالتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جب یہ ایسے میں ماتحت عدالتوں کے جج یہ پریشر برداشت نہیں کر پاتے، یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں یہ کیس تو ابھی ختم نہیں ہوا، اور یہ کیس میرے لحاظ سے اس لیے ختم نہیں ہوا کیونکہ اس میں عمران خان کو کوئی باعزت بری تو نہیں کیا گیا، عدالت نے ان کو باعزت بری تو نہیں کیا، عدالت نے جسٹ ان کو ایک حد تک ریلیف دی ہے، ضمانت کی حد تک ریلیف دی ہے. یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا. اس کیس میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیس اپنی موت آپ مر چکا ہے اور اس کیس میں اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کلیئر ہیں، بالکل جو ہے وہ باعزت بری ہو گئے ہیں اور شاہ محمود باعزت بری ہو گئے ہیں، تو سر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مائٹ بی پاسبل، جو مجھے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ضمانت پر رہا ہوں گے وہ شاید باہر آ جائیں، لیکن عمران خان صاحب جن کے اوپر اب یہ الزام ہے، 9 مئی کا الزام ہے، 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں کرپشن کا الزام ہے، پھر ان کے اوپر توشہ خانہ میں تحائف بیچنے کا جو الزام ہے، یہ جو 3 کیسز ہیں اس میں تو ان کی ضمانت نہیں ہوگی. اگر اس میں ہو بھی جاتی ہے، اور جو لیگل پوائنٹس جو لوگوں نے اٹھائے ہیں، جو قانونی نکات اٹھائے ہیں، اب جو سلمان صفدر ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں، جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائفر کیس پریکٹیکلی صفر ہو چکا ہے. نہیں سر، پریکٹیکلی صفر نہیں ہوا، اس میں ابھی شہادتیں ہونی ہیں، اس میں ابھی بیانات قلم بند ہونے ہیں، اس میں ابھی جیل میں جو ٹرائل ہونا ہے اس کا ایک پورا پروسیکیوشن کا ایک پورا پروسیس ہے. تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی صفر ہو چکا ہے؟ ابھی تو صفر نہیں ہوا، ابھی اس کے اوپر پورا کام ہونا ہے، اس کا فیصلہ آنا ہے، اس کا فیصلہ محفوظ ہونا ہے، جو سارا پروسیس ہے. جب وہ ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، تو اس کے بعد عدالت فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کرے گی، اور محفوظ فیصلہ جب سنا دیا جائے گا پھر مائٹ بھی پاسبل عمران خان کے خلاف آتا ہے تو وہ عدالت میں چیلنج کرتے ہیں. لیکن جن کے 161 کے بیانات قلم بند ہونے ہیں، یہ سارا کام ہونا ہے سر. ابھی کچھ بھی ختم نہیں ہوا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ختم ہو گیا تو غلط ہے. اب سائفر کیس میں جو 3 رکنی بینچ ہے اس کے جو کچھ اہم ریمارکس تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کے معاملے پر عمران خان کو پھنسایا اور خود خاموش رہے. جسٹس سردار طارق مسعود کے اہم ریمارکس: وزارت خارجہ سائفر کا حکومت کو بتاتی ہے تاکہ خارجہ پالیسی میں مدد مل سکے. جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ یہی ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ یہی ہے کہ حساس معلومات باہر کسی کو نہ جا سکیں. سفارتی معلومات بھی حساس ہوتی ہیں لیکن ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. حساس معلومات شیئر نہیں ہو سکتی. جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس: اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، وہ باہر گیا ہے تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے. سائفر تو عوام میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس: وزیر خارجہ خود سمجھدار تھے، سمجھتے تھے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں. وزیر خارجہ نے کہا کہ بتا نہیں سکتا اور وزیر اعظم کو پھنسا دیا. وزیر خارجہ نے کہہ دیا کہ آپ جانیں اور وہ جانیں. شاہ محمود بچ گئے اور عمران خان کو کہہ دیا سائفر پڑھ دو. جسٹس طارق مسعود کے ریمارکس: پاکستان امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کا فائدہ ہوا؟ اس کی تفتیش کیسے ہوئی؟ تعلقات خراب ہونے کا تو ایف آئی آر میں ذکر ہی نہیں. جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس. اب یہ بڑے امپورٹنٹ ریمارکس نہیں ہیں جسٹس اطہر من اللہ نے. یہ سننے والے ہیں کہ کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جگ ہنسائی نہیں ہوتی؟ کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ بڑے اہم ریمارکس دیے سر.
بڑی اہم بات کی جسٹس اطہر من اللہ نے۔ اسد مجید کے بیان میں کہیں نہیں لکھا کہ دوسرے ملک کو فائدہ پہنچائے عدالت سائفر پبلک کرنے کو درست قرار نہیں دے رہی، لیکن بات قانون کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں مقدمہ ان کیمرہ چلے گا، لیکن گواہان کے بیان پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ یہ جو سارا کیس ہے دیکھیں، اس میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی ہے۔ اب اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ کا جو اب تک کا فیصلہ ہے وہ یہ کہا جائے کہ جی ماتحت عدالتوں پر اثر انداز ہوگا، اور ایسے میں بہت کم ہوتا ہے، اور یہ کہا جائے کہ جی ایسے میں بہت کم ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا جب فیصلہ آئے گا تو وہ ماتحت عدالت کا جو جج ہے وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہضم نہیں کر پائے گا۔ یہ سب سر مفروضوں کے پر باتیں ہیں۔ دیکھیں، جو پروسیکیوشن ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے، جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے۔ میں یہ پہلے بھی بات کر چکا تھا کہ جب پیناما کیس چلا تھا تو نواز شریف کے خلاف اس وقت جو عدالت کا ججمنٹ تھا، جو 5 ججز کا، جو 5 رکنی لارجر بینچ کا ججمنٹ تھا، جو ان کا فیصلہ تھا، جو جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے غلطی کیا کی تھی کہ سپریم کورٹ اس وقت خود ٹرائل کورٹ بنی، اور ٹرائل کورٹ بن کر نواز شریف کا جو ٹرائل ہے وہ خود سے کرنا شروع کر دیا۔ نیب کو جن کیسز کے اوپر مانیٹرنگ جج جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو جن کیسز کے اوپر، جن ریفرنسز کے اوپر مانیٹرنگ جج مقرر کیا گیا تھا، ان ریفرنسز پر جس طرح فیصلہ ہوا سر، اجرت میں فیصلے سنائے گئے۔ ٹھیک ہے، نیب کی بھی غلطی تھی، ادھر سے عدالت بھی جس طرح سے چل رہی تھی، وہ سارا پروسیکیوشن کا پروسیس ویک تھا، کمزور تھا، جس کی وجہ سے فائدہ ملزم کو گیا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں شک کی بنیاد پر بھی ان کو فائدہ کیا، اور وہ ان کیسز میں باعزت بری ہوئے، ایون فیلڈ میں باعزت بری ہوئے، العزیزیہ میں باعزت بری ہوئے، فلیگ شپ ریفرنس میں وہ ویسے ہی کلیئر ہو گئے تھے۔ تو سر اب بھی اگر پروسیکیوشن کمزور ہوگی تو اس کا فائدہ براہ راست ملزم عمران خان صاحب کو جائے گا، ملزم شاہ محمود قریشی کو جائے گا، اور یہ کیس ختم ہو جائے گا جب پروسیکیوشن ہی کمزور ہوگی۔ اب جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے تو اپنا کام کرنا ہے، ٹرائل کورٹ کو تو آپ نہیں روک سکتے نا۔ ٹرائل کورٹ یہ نہیں دیکھے گی کہ سپریم کورٹ نے اوپر جو فیصلہ دیا، آنریبل کورٹ پاکستان کی معزز عدالت جو اوپر فیصلہ دے رہی ہے وہ فیصلہ ہم پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے، نہیں۔ انہوں نے اپنا ٹرائل مکمل کر کے اس پر حتمی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرنی ہوگی، جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہوں گے۔ ہو سکتا ہے تحریری فیصلے میں یہ کہہ دیا جائے، یا سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ جی جو ہم نے فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے اوپر ہمیں جو ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح جو ہے وہ ٹرائل کورٹ اپنا کام کرے۔ یا اگر سپریم کورٹ اس میں یہ ڈائریکشنز دے دیتی ہے کہ جی ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اتنے ٹائم فریم کے مطابق، اتنے ٹائم پیریڈ کے مطابق رپورٹ پر کام کر کے، رپورٹ مکمل کر کے ہمیں جمع کروائے، تو پھر ٹرائل کورٹ سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دے گی۔ لیکن سر وہ رکے گا نہیں کام، پروسیکیوشن نہیں رکے گی، ٹرائل کورٹ کا کام نہیں رکے گا، وہ چلتا رہے گا۔ تو یہ تھا وہ کیس جس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا۔ اس پر عدالت کا کیا فیصلہ آتا ہے، مناسب وقت کا انتظار کریں اور دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ اس کیس میں عمران خان اور شاہ محمود باعزت بری ہوتے ہیں، یا یہ جو کیس ہے اس میں جو ضمانت ملی ہے، جو وقتی طور پر ریلیف ملا ہے، اس کے بعد کچھ اور فیصلہ آتا ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔